ناظرین، جب دنیا نے اپنی پہلی نسل کو دیکھا تو ہدایت اور گمراہی کے درمیان ایک جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبوت کے جانشین کون بنے؟ آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر کریں گے جنہیں اللہ نے خاص علم و حکمت عطا کی، جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ کہانی آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گی، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اس مقدس داستان سے فیض حاصل کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے جو ان کے بعد نبی بنے۔ آپ علیہ السلام کا نام شیس عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اللہ کی عطا۔ اسلامی روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے 130 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے اپنا جانشین مقرر کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت حابیل کے قتل کے بعد ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بشارت دی کہ یہ بیٹا نیک اور صالح ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں انہیں خصوصی نصیحتیں کی اور انہیں وحی کے ذریعے ہدایت دینے کی بشارت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی۔ آپ علیہ السلام کو 50 صحیفے نازل کیے گئے جن میں توحید، عدل اور نیکی کی تعلیم دی گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید اور نیک اعمال کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے انسانوں کو عدل و انصاف کے اصول سکھائے اور انہیں ظلم سے روکا۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے دور میں دنیا کی آبادی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی اور لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہونے لگے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ قابیل کی نسل کے فتنوں اور شیطانی وسوسوں سے بچے رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قابیل کی نسل نے شرک اور برائی کو عام کر دیا۔ یہ لوگ موسیقی، شراب نوشی، بدکاری اور دیگر برے کاموں میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے قابیل کی اولاد کو بہکانے کے لیے موسیقی اور رقص ایجاد کیے تاکہ وہ گناہوں میں مگن رہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد نیکی اور تقوی پر قائم رہی، مگر کچھ لوگ قابیل کی نسل سے متاثر ہونے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو قابیل کی نسل سے بچانے کے لیے بلند پہاڑوں پر آباد ہونے کی تلقین کی تاکہ وہ برائیوں سے دور رہے، مگر کچھ نوجوان پہلی بار قابیل کی نسل سے ملے اور ان کے رنگین اور فتنہ انگیز ماحول سے متاثر ہونے لگے۔ شیطان نے مردوں اور عورتوں کے درمیان فتنے پیدا کیے اور رفتہ رفتہ لوگ نیکی کی راہ سے ہٹنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی تعلیم دی اور شرک سے روکا۔ آپ علیہ السلام نے عدل و انصاف کی بنیاد رکھی اور ظلم سے بچنے کی تلقین کی۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو مختلف علوم دیے گئے جن میں زراعت، طب اور علم نجوم شامل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی اور وہ اپنے لوگوں کو فطرت اور دنیا کے اصولوں کے مطابق رہنے کی ہدایت کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے زمین کی پیمائش اور ستاروں کے حساب سے وقت معلوم کرنے کا علم سکھایا۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات میں محنت، ایمانداری اور تقوی کو بہت اہمیت دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ قابیل کی نسل سے متاثر ہونے لگے۔ شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئے طریقے اپنائے، جیسے کہ جھوٹے خداؤں کی پوجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو سختی سے اس فتنے سے بچنے کی تلقین کی، مگر کچھ لوگ گمراہی میں پھنس گئے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قابیل کی نسل کے خلاف دعا کی اور اللہ نے زبردست طوفان کے ذریعے ان کی بستیاں تباہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمیشہ خبردار کیا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے نیکی کی راہ اپنائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 912 سال کی عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے اینوش علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت اینوش علیہ السلام نے اپنے والد کے مشن کو جاری رکھا اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک حضرت آدم علیہ السلام کے قریب ہے۔ ان کی نبوت کا سلسلہ جاری رہا اور کئی نسلوں بعد حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے مکمل طور پر برائی کی طرف رجوع کر لیا، جس کے نتیجے میں طوفان نوح آیا۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے
کہ نیکی اور برائی کی جنگ ہمیشہ جاری رہے گی، مگر کامیابی ہمیشہ انہی کے لیے ہے جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید اسلامی تاریخ کے حقائق آپ تک پہنچتے رہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کے واقعے کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا، ہمیں کمنٹس میں ضرور